بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید سیکھنے والوں کی مشکل ہوئی آسان۔ جی، اخفا سے خوف نہیں کھانا بلکہ خوف کو ہی کھا جانا ہے۔ اخفا سیکھنے کے لیے آپ کو 15 حروف اخفا یاد کرنا ہوں گے۔ گھبرانا نہیں، اگر نہیں یاد ہوتے تو نہ صحیح، میرے پاس ایک شارٹ کٹ ہے۔ آپ کو حروف ہلکی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا 6 ہیں، یہ تو یاد ہوں گے نا؟ تو بس حرف یرملون بھی یاد کر لیجئے، یہ بھی 6 ہیں، یارا میم لام واو نون، آسان بھی ہیں، لفظ یرملون بولو تو خود ہی ذہن میں آ جاتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین سے بھی آپ کی جان پہچان تو ہوگی نا؟ بس تلاوت کے دوران جب بھی نون ساکن یا تنوین نظر آئے اور اس کے بعد حروف ہلکی یا حروف یرملون نہ آئیں یاد رکھیں، تو بس یہی آپ نے اخفا کرنا ہے۔ اب یہ اخفا کیا ہے؟ نون اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا اخفا ہے، بالکل ایسے جیسے اردو میں ہم سرنگ، پنکھا، کنجی، کانٹا، پنجرا میں نون کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، بس اسی طرح آپ نے کنتا اور کنتم کے نون کو ناک میں چھپا کر کونتا اور کنتم پڑھنا ہے۔ یہی تو ہے اخفا۔ قرآن کی ہر لائن میں آپ کو اخفا کی 1 سے زائد مثالیں ملیں گی۔ اگر اخفا کی ادائیگی درست کی جائے تو تلاوت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخفا کرتے ہوئے ہم زبان کی نوک کو تالو سے نہ لگنے دیں، اور اگر لگ گئی تو وہ اخفا نہیں رہا بلکہ اظہار ہو گیا۔ اب یہ اظہار کیا ہے؟ اگر نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد حرف ہلکی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائیں تو پھر نون کو چھپانے کی قطعی ضرورت نہیں، آپ ان کا کلم کھلا اظہار کیجئے، جیسے من آمنا عذابا علیما من ہاد۔